اور صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا البتہ کچھ حق فائق ہے، کچھ حق فائق ہے۔ کس ناطے؟ اہل بیت ہونے کے ناطے۔ ایک تو وہ صحابی ہیں اور دوسرا وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت ہے اور صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں لا ریب ان لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی الامت لا یشرکہم فیہ غیرہم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر ایسا ہے کہ اس حق میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حق نہیں ہے وَيَسْتَحِقُّونَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُحَبَّةِ وَالْمُوَالَاةِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ سَائِرُ بُطُونِ قریش۔ قریشی اور بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی قریشی ہیں، سادات سب قریشی ہیں، لیکن ابو بکر بھی قریشی ہیں، عمر بھی قریشی ہیں، عثمان بھی قریشی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو قریشی ہیں یہ دوسرے قریشیوں سے درجے اور مرتبے میں فائق ہیں، اس لحاظ سے محبت میں، موالات میں، تعلق میں۔ ایک محبت ہے صحابی ہونے کے ناطے، ایک محبت ہے نبی علیہ السلام کا خاندان ہونے کے ناطے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ڈبل حق ہے اہل بیت کا۔ اللہ، حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں، ہر صفحے میں تقریباً ان کی روایت، بخاری مسلم میں یا احادیث کتب احادیث، ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں اتانی ابو بکر لو اتانی ابو بکر و عمر و علی فی حاجت لبدأت بحاجت علی قبلہما۔ اگر میرے پاس بالفرض کسی ضرورت کے لیے، کسی مسئلے کے لیے ابو بکر آئیں، عمر آئیں، علی آئیں، تو میں سب سے پہلے بات علی کی سنوں گا۔ بات سمجھے؟ میں سب سے پہلے بات کس کی سنوں گا؟ علی کی سنوں گا۔ کیوں سنوں گا؟ لِقِرَابَتِهِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے حضرت علی کی بات پہلے سنوں گا۔ لیکن آخر میں یہ مزید بات فرماتے ہیں وَلَئِن، اور اگر میں اخر من السماء الى الارض احب الی من اقدمہ علیہما، لیکن یہ بات ساتھ سمجھ لو، میں آسمان سے گرنا گوارا تو کر لوں گا، لیکن حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں سمجھوں گا۔ افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت علی کا حق ڈبل کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی قرابت کے لیے۔